چودھری نثار علی خان نے یا تو پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے یا وہ جوائن کرنے لگے ہیں. تو چودھری نثار سے میری آج بات ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ کا فون یہ بڑا جو ہے وہ سینٹرل پوزیشن لے گیا ہے. اہم جرگہ جو ہے وہ آج پشاور کے اندر منعقد ہوا ہے جس میں علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے, محسن نقوی بھی تھے. مسلم نون کے اندر کیا سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا؟ حمزہ شہباز دو ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ ملاقات جو ہے وہ مریم نواز کو بھی ایک سگنل دینے کے لیے ہوئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک تو یہ خبر بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ چودھری نثار علی خان نے یا تو پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے یا وہ جوائن کرنے لگے ہیں. تو چودھری نثار سے میری آج بات ہوئی ہے. میں پوری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایک اہم جرگہ جو ہے وہ آج پشاور کے اندر منعقد ہوا ہے جس میں علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے, محسن نقوی بھی تھے, فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, تو ایم الولی بھی وہاں پہ موجود تھے. اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی تھوڑی دیر میں جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اور کرکٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے دوسری اننگز کے اندر 152 رنز کے اوپر 6 کھلاڑی آؤٹ, ذرا اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے. اور مسلم نون کے اندر کیا سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا؟ محسن نقوی کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں حمزہ شہباز سے, یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی. پنجاب ہاؤس میں جو ہے یہ ملاقات ہوئی اور بلاول بھٹو کے ساتھ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما قمر زمان قاہرہ, شہری رحمان وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. دونوں قائدین نے جو ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کی. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور, میرے خیال میں سبھی یہ ازیوم تو کر سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے اوپر ہی بیسکلی گفتگو ہو رہی ہے جو اتنی اہم ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس نون لیگ کی طرف سے جو ہے اس میں رانا ثناء اللہ, پرویز رشید, عرفان صدیقی اور احسن اقبال یعنی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ مسلم لیگ نون کی وہاں پہ موجود تھی. پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی, راجہ پرویز اشرف, خورشید شاہ, مرتضیٰ وہاب, مرتضیٰ جاوید عباسی, نوید قمر, پلوشا خان صاحبہ, یہ سب لوگ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھے. آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو سعودی وفد کے اعزاز میں شائعہ دیا گیا ہے پرائم منسٹر کی جانب سے, اس کے اندر بھی وہ شرکت کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ ترجمان JUIF اسلم غوری کی جانب سے جو ہے ایک اہم بیان آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایسی آئینی عدالت بالکل بھی نہیں چاہتے جو سپریم کورٹ سے اوپر ہو, اور فوجی عدالتوں کا تو کسی صورت نہیں مان سکتے چاہے کوئی بھی ٹارگٹ ہو. جمعیت علماء اسلام کا حکومت سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. حکومت نے JUI کا غلط اندازہ لگایا اور سمجھا کہ مولوی ہیں, سادگی میں مان جائیں گے. اگر حکومت سے معاملہ طے ہوتے ہیں تو پھر ہم علیحدہ مسودہ کیوں بنا رہے ہوتے. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت علیحدہ سے آئینی عدالت بنا سکتی ہوتی تو اب تک بنا چکی ہوتی. انہوں نے کہا کہ ترامیم حکومت کا سردرد بن گئی ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے منظور کرانی ہے, جبکہ ہماری ایسی کوئی ترجیح نہیں ہے. اچھا, ایک منٹ کے لیے میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ ذرا اندازہ کیجئے, میں ازیوم کر رہا ہوں, میں ظاہری بات ہے آئی ڈونٹ نو کہ اگلے 15 دن کے اندر جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, لیکن آبویسلی قاضی فائزہ صاحب کے جانے کے اندر جو ہے وہ تقریباً 15 دن ہی رہ چکے ہیں. تو اگر یہ فوجی عدالتیں نہ بنی, ایک منٹ کے لیے اس کو ازیوم کر لیجئے کہ نہ بنی, تو کین یو امیجن کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اس وقت ڈرے ہوئے ہیں, پریشان ہیں کہ جناب ہمارے کیسز جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلے جائیں گے, اس کے سامنے دیوار بھر کے کون کھڑا ہوا ہے؟ وہی مولانا فضل الرحمان. وہی مولانا فضل الرحمان جس کو پچھلے آپ لوگوں نے 10-12 سال کے اندر جو ہے وہ ڈیزل کہہ کے کیا نہیں نعرے مارے آپ نے. ٹھیک ہے, مطلب کیا آئرنی ہے, کیا آئرنی ہے. کل بھی PTI کا وقت جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس گیا ہوا تھا ملنے کے لیے کہ بھائی ساڑا دھیان رکھنا تھا, تاڑی مہربانی, کیونکہ انہی کے 13 ووٹوں کے اوپر سارا معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو میں تو بلکہ اس کو اس طرح ازیوم کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں انکلوڈنگ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور فوجی عدالتوں کے درمیان اگر کوئی شخصیت اس وقت کھڑی ہوئی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اگر مولانا فضل الرحمان بیچ میں سے نکل جائیں تو پھر یہ سارے کے سارے جو ہے فوجی عدالتوں میں جاتے ہیں. اس وقت یہ صورتحال ہے. سو اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو جو ہے نا ہمیشہ اپنے حریفوں کے خلاف بھی جو ہے ایک حد تک جائیے, سیاسی اختلاف کیجیے, ڈونٹ میک اٹ پرسنل. کیونکہ اب آپ لوگ کس منہ سے جاتے ہیں بار بار, کس منہ سے, کوئی شرم کوئی حیا ہے کہ آپ بار بار اسی در کے اوپر جاتے ہیں, اسی مولانا کے پاس جاتے ہیں بار بار؟ نہیں ہوگی نا, مطلب کچھ تو غیرت جاگتی ہوگی کہ یار اسی کی کر دے رہے ہیں اس بندے نے, ہم نے کیا نہیں کہا ہوا اس کو. باقی بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ باقی نہیں کرتے, باقی بھی جو ہے وہ بہت ایکسٹریمز کے اوپر چلے جاتے ہیں, وچ آئی ایبسولوٹلی ڈس ایگری ود. تو لیکن PTI کی طرف جو ہے کچھ زیادہ ہے. مطلب آپ کبھی سوچ سکتے ہوں گے کہ پارٹی کا سربراہ مطلب عمران خان جو ہے وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو ڈیزل کون ڈیزل,
بتاؤ یہ ڈیزل کیا ہے, ڈیزل, ہاں ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا. جان بوجھ کے کرتے تھے, وہ جان بوجھ کے ساری حرکتیں کرتے تھے. خیر اینی ویز آگے چلیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, کیا پرانی باتوں کے لے کے بیٹھ جانا. اچھا جی, اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اور جو کے پی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی وچ از ایکچولی اے گڈ ڈیولپمنٹ. میرے خیال میں آج بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور میں اس پہ فل مارکس دوں گا سب کو, سوائے ایک دو لوگوں کے. اور وہ سب کو میں جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ جو گرینڈ جرگا تھا اس نے بہت اچھا افیکٹ دیا. اس میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوئے تھے, اس میں فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, اس میں محسن نقوی وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کے اندر کیا کہتے ہیں ایمل ولی وہ بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس گرینڈ جرگے کے اندر بیسکلی جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا جو اجتماع ہونے جا رہا ہے, جو ان کا جرگہ ہونے جا رہا ہے, اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور, وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے وفاق کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس کے اندر شرکت کریں گے. دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. ایون دو میں علی امین گنڈا پور کی طرز سیاست سے بہت اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کی تعریف کرنی پڑے گی کہ ایک تو خدا کے لیے وائلنس از ناٹ دا سولوشن, کہ یہ گولیاں چلا دینا اور یہ سب کچھ کر دینا. پیسفلی بیٹھ کے اگر ایک جرگہ ہو رہا ہے آپ اس کا حصہ بنیے, اور جو پشتون روایت ہے خدا کے لیے اس کو فالو کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے اس کا کوئی سلوشن نکالیے. میں پشتون جو تحفظ موومنٹ ہے میں اس کے بارے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کی بڑی اسٹرانگ روٹس موجود ہیں خیبر پختونخوا کے اندر. آپ اس کو جو ہے وہ ایک کلرم تنظیم قرار دے دیں, اس کے اوپر بین کر دیں, اس کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ فورس اسکیڈول کے اندر شامل کر لیں, لیکن اس کی روٹس موجود ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں. یہ اس چیز کا سلوشن نہیں ہے. جن یہاں پہ جماعتوں کو بین کرنا چاہیے ان کو بین کیا نہیں جاتا, اور جن کے ساتھ گفت و شنید ہونی چاہیے, جن کو ایکچولی قومی دھارے کے اندر لانا چاہیے, ان کو آپ بین کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ, اور دوسری بات میں ذرا جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی اپنے طرز عمل کے اوپر ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ کے اجتماع کے اندر, آپ کے جرگے کے اندر کوئی ایسے نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے جو اینٹی پاکستان کا افیکٹ دے. میں بار بار یہی کہتا ہوں, سلوشن ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آتا ہے. اور میں یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اب میں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ابھی صرف چند دن پہلے محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کیا کس قسم کی کسی کی جو ہے وہ تقریریں کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑا. اور افسوس کی بات ہے, مجھے جو اختلاف ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, جب یہ ایکچولی اسی وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمر ایوب جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہی واز ناٹ پارٹ آف دس جرگہ, وہ کہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اور اس گفتگو کے دوران بھی جو ہے نا وہ محسن نقوی کو کیا کہہ رہے تھے, محسن نقوی جو ہے نا, دیکھیں آ کے پاؤں پکڑا ہے نا, پھر آ کے آپ کو آنا پڑا ہے نا یہاں پہ, یار یہ کوئی ٹائم ہے بولنے کا, یہ کوئی ٹائم ہے کرنے کا, مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو. مجھے, میں معذرت کے ساتھ میں عمر ایوب صاحب کو نا میں بڑی ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ظاہری بات ہے, ایون دو انہوں نے 3-4 پارٹیاں تبدیل کر لی ہیں, لیکن پھر بھی مطلب ہی از دا اپوزیشن لیڈر, بینگ دا اپوزیشن لیڈر آئی وانٹ ٹو رسپیکٹ ہم. لیکن ہر چیز کا نا ایک موقع ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہاں پہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی موقع ہے کہ آپ بیٹھ کے محسن نقوی کے اوپر بیٹھ کے اس بات کا کرٹیسزم کریں, یہ ختم ہو جائے, اس سے پہلے 100 دفعہ کریں, یہ چیز ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کر دیں. محسن نقوی کے ساتھ میرے بھی بہت سے اختلافات ہیں, میرے خیال میں انہوں نے بہت سی جگہوں کے اوپر زیادتی کی ہے, چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ اپنی انٹیریئر منسٹری ہو, بہت سی جگہوں پہ انہوں نے زیادتی کی ہے. یہ موقع نہیں ہے, یہ جو بے موقع محل آپ لوگ جو کرٹیسزم شروع کرتے تھے. مثال کے طور پہ ابھی بیرسٹر عمیر نیازی کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ جو فلسطین سے یکجہتی کے لیے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, ہمیں شرکت کرنی چاہیے تھی اس کے اندر. ہی ایڈمٹڈ دیٹ. اب یہ بڑی ایک بولڈ بات ہے, عقل کی بات ہے. مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک آدمی جو خود پی ٹی آئی کا حصہ ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ یار ہمیں جانا چاہیے تھا اس بات پہ. تو آپ کا جب آلریڈی ایک ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے, جو خیبر پختونخوا کی تمام بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک سٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, اکٹھے کر رہی ہیں, آپ باہر بیٹھ کے اوے محسن نقوی تو آیا کرتا, اوے محسن نقوی تو آیا کرتا, یہ کوئی بات کرنے والی. یہی حرکتیں آپ مولانا کے ساتھ کرتے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا, آپ ایگزیکٹلی یہی حرکتیں مولانا کے ساتھ کرتے تھے. اب اڈ کے ان کے پاس جاتے ہیں بیٹھ کے, فائدہ, وائی وڈ یو ڈو دیٹ. آپ نے کیا نہیں کہا ہوا ان کو ماضی کے اندر. تو بہرحال ایک یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا جیو نے کوٹ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بھی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ویری گڈ, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے یہ. اور گنڈا پور صاحب بھی جو ہے نا, اگر یہ جو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور یہ گنڈاسا لے کے جو باہر نکلے آتے ہیں, پلیز تھرو اوے دا گنڈاسا, پلیز سٹ اینڈ ٹاک, ٹرائی ٹو ریزالو دا ایشو. اب میں ذرا ایک گرینڈ اسکیم آف تھنگس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا
کہ آپ دیکھیے اس ساری چیز کے اندر، مطلب یہاں پہ پشاور کے اندر ایک یہ جرگہ ہو رہا ہے، وہاں پہ نواز شریف اور بلاول آپس میں مل رہے ہیں. 2-3 دن پہلے جب یہ فلسطین کے حوالے سے یہ کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، اسحاق ڈار، نواز شریف سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. کتنا اچھا لگتا اگر عمران خان بھی بیٹھے ہوتے. مطلب اگر پاکستان کے لیے گرینڈ جرگہ ہو تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے. یہ تو ابھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا پی ٹی ایم کے حوالے سے ہے نا. اگر پاکستان کے حوالے سے ایک گرینڈ جرگہ آپ بنا دیں تو کتنا خوبصورت ہو، کتنا اچھا ہو. یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں یہ حل ہونا، اور یہ دونوں سائڈز کو سوچنے کی ضرورت ہے. حکومتی سائڈ کو بھی کہ عمران خان کے کا ٹیلی ویژن چینلوں سے نام نکال کے ان کی تصویر نہ چلنے دینے سے، یا ان کی حمایت میں جو لوگ بولتے ہیں ان کے منہ بند کرانے سے عمران خان کو آپ لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکال سکیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے، آج کے اس دور میں ابھی میں چلے چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. یہ سارا کچھ 70s اور 80s میں پیپلز پارٹی خود سہ چکی ہے. مجھے تو زیادہ حیرانگی بلاول بھٹو کے اوپر ہوتی ہے کہ یار آپ کے خاندان نے، آپ کی پارٹی نے جتنا کچھ سہا ہے، آپ اس ایج آف کمیونیکیشن میں 1970s میں 80s میں بلکہ 80s اور 90s میں جب اس طرح کے موڈ آف کمیونیکیشن نہیں ہوتے تھے، لوگوں تک جو ہے رسائی اتنی آسان نہیں ہوتی تھی، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا. آج جب سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر بندے کے ہاتھ میں یہ فون ہے، اس کے ذریعے فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ٹویٹر ہو، ٹک ٹاک ہو، کچھ کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کے ذریعے یوں کمیونیکیشن پہنچتی ہے. تو آپ اس دور میں سوچتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام آپ ختم کر دیں گے یا عمران خان کا نام آپ نہیں لینے دیں گے تو ختم ہو جائے گی. یو نیڈ ٹو چینج دس تاکہ ملک کے اندر تھوڑا امن و امان ہے. اور دوسری سائڈ عمران خان صاحب کی بھی، آپ بھی خدا کے لیے اپنی عقل کو تھوڑا سا ہاتھ ماریں. یہ جو آپ نے ایک اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا لی ہوئی ہے نا، اور اس مسجد کا دروازہ بھی، اس 1.5 انچ کی مسجد کا دروازہ بھی آپ بوقت ضرورت، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ٹک کر کے کھول دیتے ہیں. اور وہی پرویز الہی جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں، اس کو پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں، اسے پارٹی کا صدر بنا لیتے ہیں. وہی مولانا فضل الرحمان جسے آپ ڈیزل کہتے ہیں، آپ پھر ان کے در پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح یہ جو جس سے آپ لوگوں کا یہ پتہ لگتا ہے نا کہ آپ کس حد تک سیلف سینٹرڈ ہیں، اس کے بجائے قومی دھارے میں آ کے تمام جماعتوں کے ساتھ دروازے کھولیں تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ کو بٹھایا جا سکے، آپ کو ٹیبل پہ بٹھایا جا سکے. دونوں سائڈز کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، جہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جناب چودھری نثار صاحب کو ٹیبل پہ بٹھا دیا گیا. اور یہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے جو ہے وہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جناب چودھری نثار کو شامل کروا دیا گیا پی ٹی آئی کے اندر. فلک جاوید، میں وہ صنم جاوید کی جو بہن ہے، یہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا. انہوں نے جو ہے وہ کیا لکھا، انہوں نے کہا کہ جی چودھری نثار تحریک انصاف میں شامل، ایک اور کھمبے کا اضافہ، کیونکہ اب تک کیا تو کچھ نہیں کھل کر، کبھی نواز شریف کے خلاف تک تو بولے نہیں، چلو خیر. تو بیسکلی انہوں نے بھی جو ہے وہ شامل کرا دیا فلک وہ چودھری نثار کو پی ٹی آئی میں. اس کے بعد یہ ایک اور اکاؤنٹ ہے انکیڈو ریبون، اس نے بھی جو ہے اور یہ بڑا پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہے، تو اس نے بھی چودھری نثار کو تحریک انصاف میں شامل کروا دیا. یہ بیسکلی کوئی پی ٹی وی کی کوئی جرنلسٹ ہے، اس نے کل سے یہ شرلی چھوڑی تھی کہ جی چودھری نثار جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں اسد کیسر کے ساتھ جو ہے وہ جلد جو ہے وہ اکٹھے پریس کانفرنس بھی کریں گے. اور بلکہ اعظم سواتی جو ہے، آج ان کو جب لایا گیا کورٹ میں تو ان سے بھی ایک جرنلسٹ نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا ہاں ہم لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلد وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے. میں نے پھر چودھری نثار کے چند ذرائع سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے میری ڈائریکٹلی پھر بات کرائی چودھری صاحب سے. انہوں نے چودھری صاحب سے ڈائریکٹلی بات کرائی، تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، میں ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے، ہر سال ہر 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. میں نے کہا جی اس میں کوئی سچائی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی سچائی نہیں. انہوں نے فلیٹلی اس چیز کو ڈینائی کیا. تو میں یہ میری ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ٹوٹلی اس بات کو ڈینائی کیا. میں 2-4 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ جو فلک جاوید ہے، آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ آپ اپنی ٹویٹوں کے چکر میں آلریڈی ایک بہت بڑے لیگل بیٹل میں پھنسی ہوئی ہیں، جس میں ایف آئی اے کی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے. اور آپ نے وہ جو عظمہ بخاری کی ویڈیو کے حوالے سے جو ٹویٹس کی تھیں، آپ آلریڈی ایک اتنی بڑی مصیبت میں ہیں. اور خدا کے لیے کچھ سوچ سمجھ کے ٹویٹ کر لیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کیے دھرے کا سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے والد صاحب فیس کرتے ہیں. مجھے ان کے اوپر زیادہ افسوس ہوتا ہے، یقین کریں مجھے ان کے اوپر، کیونکہ وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہ اتنے شریف النفس انسان ہیں، یقین کریں. میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا تھا، وہ اتنے شریف انسان ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ کس مصیبت میں ان کو پھنسا دیا ہے. اور یہ خود اس قسم کی جو ہے وہ چھکے مار دیتی ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ والد صاحب کو سارا کچھ سہنا پڑتا ہے.
خدا کے لیے پہلے ویریفائی کر لیں. مجھے تو ویسے کبھی کبھی لگتا ہے آئی ڈونٹ نو یہ سچ ہے کہ نہیں, وہ جس طرح ماضی میں ہماری ایک بڑی مشہور پاکستان کی ایکٹریس تھی نا, اس نے بھی اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا, اور اس اکاؤنٹ سے نون لیگ کو, مریم نواز کو گندی گندی گفتگو گالیاں جو ہے وہ دی جاتی تھی. وہ بعد میں جو ہے وہ پتہ لگا تھا کہ جناب وہ بی بی نے بھی جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ ان دنوں وہ بی بی بھی جو ہے نا 5th جنریشن وار کی جو ہے وہ مجاہد بنی ہوئی تھی, تو اس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی کو ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا. تو وہ ٹھیکہ ان دنوں جو ہے وہ اینٹی نون لیگ چل رہا تھا, تو گندی سے گندی قسم کی ٹویٹیں جو ہیں وہ مریم نواز کے حوالے سے ہوتی. تو مجھے تو کبھی کبھی ویسے ہی لگتا ہے کہ شاید یہ فلک جاوید کا اکاؤنٹ بھی جو ہے کہیں ٹھیکے پہ تو نہیں دیا ہوا آگے, جہاں پہ اس قسم کی فضول قسم کی باتیں جو ہے ہوتی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ایک تو علیمہ خان صاحبہ, ہاں ان کے بارے میں بھی میں نے بات کرنی تھی. علیمہ خان صاحبہ کا فون یہ بڑا جو ہے وہ سینٹرل پوزیشن لے گیا ہے. بیسکلی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ڈی چوک پر پی ٹی آئی احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کیس کی سماعت ہوئی. پولیس نے عظمہ خان اور علیمہ خان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا. وکیل نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں. جج ابوالحسنان ذوالقرنین نے ریمارک دیا کہ سیاسی انتقامی کارروائی کی دونوں اطراف سے مذمت کرنی چاہیے. میں سیاسی انتقام کارروائی کے بالکل خلاف ہوں. ملک کے لیے ساتھ چلیں, ملک کے بارے میں سوچیں. پروسیکیوٹر راجہ نوید نے علیمہ اور عظمہ خان کے مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ جی شریک ملزم عدنان نے بیان دیا ہے کہ علیمہ خان اور عظمہ خان نے دھماکہ خیز مواد فراہم کیا. دونوں نے ڈی چوک پر پہنچ کر پارلیمنٹ پر بارودی مواد استعمال کرنا تھا. انہوں نے ریاست مخالف منصوبہ بندی کی اور بارودی مواد کارکنان کو مہیا کیا. سلمان صفدر نے کہا کہ علیمہ خان عظمہ خان کو موقع سے گرفتار نہیں کیا گیا, وہ وقوع میں ملوث ہی نہیں ہیں. علیمہ خان روسٹرن پر آئی اور کہا کہ آپ کی عدالت میں کئی بار آئی ہوں. جج صاحب نے کہا کہ جی آپ سائیکل والی درخواست لے کر آئی تھیں, آپ نے ہمیں ڈربے میں بند کر دیا تھا. اس جملے پر کمرہ عدالت میں جو کہہ لگ گئے. سائیکل وہ جو عمران خان صاحب کی سائیکل والی جس پہ انہوں نے ایکسرسائز کرنی تھی, میرے خیال میں اس کی بات ہو رہی ہے. تو جج نے کہا کہ جیل میں دیوار توڑوائی, سائیکل بھی لے کر دیا, مجھے تو آپ عمران خان سے زیادہ توانا لگتی ہیں. علیمہ خان نے کہا یہ لوگ مجھ سے موبائل مانگ رہے ہیں, پاسورڈ کھولنا ہے. میں پاسورڈ نہیں کھول رہی, فون پولیس کے پاس ہے. تو جج صاحب نے علیمہ خان سے کہا کہ فون کا پاسورڈ ہی کھولنا ہے تو کھولیں اور جان چھڑائیں. بعد میں علیمہ اور عظمہ خان نے کا مزید 2 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا. اچھا اب میں مطلب آپ ذرا مزے کا قسم کی بات دیکھیں کہ آپ عمران خان کی بہنوں کے اوپر جو ہے وہ کیا الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بارودی مواد جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے. مطلب آپ کو علیمہ خان جو ہے وہ اور عظمہ خان جو ہے وہ اتنی خطرناک ہو چکی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے بارودی مواد جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. خدا کے لیے میں اسی لیے کہتا ہوں جب آپ اس قسم کی مزے کا خیز قسم کی جب باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کی جو جینوئن پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے نا کیسز کے اندر وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے. جب آپ کے کیسز اتنے بھونڈے ہوں گے, اتنے مزاحیہ ہوں گے, تو لوگ کس طرح آپ لوگوں کو سیریسلی لیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فون, یہ جو فون کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی علیمہ خان کا جو ہے وہ فون چاہیے, وہ فون آپ نے لے کے وہی کام کرنے جو رؤف حسن کے ساتھ کیے تھے کہ اس میں سے پھڑک کے جو ہے 3-3 4-4 دن کے بعد جو ہے ان کی چیٹس باہر آنا شروع ہو گئی تھی. یہ کرنا ہوگا ظاہری بات. تو کچھ شرم کریں کو خدا کے لیے, مت اس طرح کی حرکتیں کریں جس کی وجہ سے جن گیپس کی میں بات کر رہا تھا کہ ان گیپس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے, ان گیپس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. دونوں سائڈز کو کی جانب سے اپنی اپنی جو غلطیاں ہوئی ہیں, خدا کے لیے میں تو صرف امن کا دائی ہوں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن رہے. تو اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو سدھاریے اور اب آگے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آگے لے کے چلیں. اچھا جی, اس کے علاوہ بعد میں ایکچولی سلمان صفدر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کا سارا کنبہ ہی زیر حراست ہے. بیٹے شاید اس لیے نہیں کہ وہ ملک سے باہر ہیں, یہ تو 302 کے مقدمے میں ہوتا تھا کہ پوری فیملی کو انوالو کیا جاتا تھا. علیمہ خان اور عظمہ خان عمر رسیدہ ہیں, ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, حکومت میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اس کے باوجود ان کو بلا وجہ گرفتار بھی کیا ہوا ہے اور ریمانڈ پر ریمانڈ بھی دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب نے جنگ میں آج دی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی حکمراں اتحادی جماعتوں کے جو ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اس وقت بیرون ملک ہیں انہیں جلد از جلد پاکستان واپس آنے کا کہا گیا ہے. دوسری جانب ملک میں موجود حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو بیرون ملک جانے سے منع کیا گیا ہے اور حکومتی ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو غیر ملکی سرکاری دورے منسوخ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادقی کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کا ایک وفد ہفتے کے آخر میں جنیوا کا دورہ کرنے والا تھا لیکن انہیں بھی جانے سے روک دیا گیا ہے.
وفد کے دورے کی باضابطہ منسوخی 1 یا 2 روز میں متوقع ہے. حکومت وفاقی آئینی عدالت کے قیام، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے تقرر کے عمل میں اصلاحات اور دیگر کے لیے آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے دوسری اور فیصلہ کن کوششوں میں مصروف ہے. حکمراں جماعت کے کسی رکن پارلیمنٹ نے یہ نہیں بتایا کہ آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں کب پیش اور منظور کیا جائے گا. زیادہ تر ارکان پارلیمنٹ کو توقع ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس کے اختتام کے بعد 16 اکتوبر کے بعد ممکن ہے، لیکن انہیں یقین نہیں ہے کہ ایسا 16 اکتوبر سے قبل بھی ہو سکتا ہے. تو آئینی ترمیم کے حوالے سے جناب یہ اپڈیٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ایک خبر بڑی امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جناب اردو نیوز نے یہ کہا ہے کہ محسن نقوی اور شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی آپس میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ محسن نقوی جن کا تعلق وہ لاہور سے ہے، پی سی بی کے وہ چیئرمین بھی ہیں اور اکثر ویکینڈ پہ وہ آتے بھی ہیں لاہور، یہاں پہ آتے ہیں، لیکن مریم نواز کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوتی. اور ماضی کے اندر جو ہے چند آفیسرز کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے اس وقت محسن نقوی اور موجودہ پنجاب حکومت کے درمیان تھوڑی سی فرکشن بھی ہوئی تھی. تو مریم نواز اور محسن نقوی کو اب تک آپ نے ریسنٹلی کسی پکچرز میں اکٹھے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کوئی ان کی فارمل آپس میں کوئی ملاقات ہوتی ہے. لیکن حمزہ شہباز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ 2 ملاقاتیں اب تک محسن نقوی کی ہو چکی ہیں. اور محسن نقوی جو ہے وہ اب یہ مطلب ایجنڈا نہیں پتا کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے، لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ملاقات جو ہے وہ مریم نواز کو بھی ایک سگنل دینے کے لیے ہوئی ہے کہ آپ کا جو حریف گروپ ہے ہم پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے خاصے ان ٹچ ہیں. اور حمزہ شہباز آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل جو ہے وہ سائڈ لائن ہوئے میں، نہ ان کو کوئی وزارت ملی ہے، نہ کوئی اہم ذمہ داری ملی ہے، نہ آپ کو وہ کسی پروسیڈنگز میں نظر آتے ہیں جہاں پہ آپ کو شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، نواز شریف نظر آ رہے ہیں، اسحاق ڈار نظر آ رہے ہیں مختلف بڑی بڑی میٹنگز میں، یا مولانا کے پاس جو وفد جاتا ہے. حمزہ شہباز آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہے. تو محسن نقوی کا ان سے ملاقات جو ہے اس کے یہ جو خبر آنا ہے یہ بڑی معنی خیز ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.